الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر يوشك أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم رواه الترمذي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوذيت في الله ما يؤذي أحد وأخفت في الله ما يخاف أحد صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے چند حدیثیں پڑھی ہیں۔ قرآن کریم کی جو پہلے میں نے آیت تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے اندر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو دین کی طرف دعوت دے، لوگوں کو دین کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور لوگوں کو برائی سے منع کرے۔ فرمایا یہی لوگ اولئک هم المفلحون، کامیاب لوگ یہی لوگ ہیں۔ تو اس آیت میں فرمایا کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کا کام یہ ہو کہ وہ لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیں، اور اس جماعت کے لیے فرمایا یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو کہ تم لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، اور تمہارا کام یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان لے کر آتے ہو۔ تیسری آیت میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس شخص سے زیادہ خوبصورت بات، اچھی اور بہترین بات کس کی ہوگی کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور وہ خود بھی نیک عمل کرتا ہو اور وہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی دونوں اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا تم برائی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دو، اچھے طریقے سے برائی کو دور کر دو، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ شخص کہ تمہارے اور اس کے درمیان میں جہاں دشمنی تھی
کہ ایک وقت آئے گا کأنہ ولی حمیم، وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ جب تم برائی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دو گے اور اس کی تکالیف کو برداشت کرو گے تو وہی شخص جو تم سے دشمنی رکھتا تھا ایک وقت آئے گا وہ تمہارا قلبی دوست بن جائے گا۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں جو آدمی کوئی منکر کام، شریعت کے خلاف کام دیکھے تو اسے چاہیے وہ ہاتھ سے روکے، فإن لم يستطع فبلسانہ، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کرے، فإن لم يستطع فبقلبہ، زبان سے روکنے کی طاقت بھی نہ ہو تو دل میں برا جانے، وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم لوگ ضرور بے ضرور نیکی کا حکم دو اور برائیوں سے لوگوں کو منع کرو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تمہارے اوپر ایسا عذاب اتار دے گا، ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر تم اللہ سے دعائیں کرو گے لیکن اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں حدیث نقل کی، اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ فلاں بستی والے لوگوں کو عذاب دو، تو اللہ رب العزت سے فرمایا گیا، یا اللہ اس بستی میں ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، یعنی ہمیشہ وہ آپ کی عبادت میں وقت گزارتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بستی کو اٹھا کر اسی کے اوپر پٹخ دو، اس کی وجہ یہ ہے کہ لم یتمعر وجہہ فی ساعۃ قط، کبھی بھی اس کے چہرے کا رنگ تبدیل نہیں ہوا، شریعت کے خلاف لوگوں کو کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، لوگ دین کے خلاف چل رہے ہیں لیکن اس کے چہرے کا رنگ کبھی متغیر نہیں ہوا، اس بستی کو اٹھا کر اسی کے اوپر مار دو۔ اس سے معلوم ہوا دین پر خود بھی چلنا ہے اور دوسروں کو بھی دین کی دعوت دینی ہے۔ دعوت و تبلیغ کا مقصد یہی ہے، دعوت کا معنی دین کی طرف بلانا، تبلیغ کا معنی دین کی بات کو آگے پہنچانا۔ دعوت و تبلیغ کا مقصد ہے کہ جو انسان نے دین سیکھا ہے وہ اس دین پر خود بھی عمل کرے اور پھر اس دین کی بات کو آگے بھی پہنچائے۔ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم دین پر چلیں، ہماری ڈبل ذمہ داری ہے، دین پر خود بھی چلنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی حکم دینا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ انہیں بھی جہنم سے بچانا ہے، اپنے قبیلے والوں کو بھی دعوت دینی ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ معلوم ہوا دعوت شروع ہوگی اپنی ذات سے، سب سے پہلے انسان نے اپنے آپ کو دین پہ لانا ہے، جب وہ خود دین پر آ جائے گا تو اس کی دعوت میں اللہ تاثیر پیدا کر دے گا، وہ جس کو کسی بات کا حکم دے گا تو اس کی عملی زندگی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے گی۔ فرمایا اس کے بعد اپنے گھر والوں کو حکم دینا ہے کہ وہ دین پر آئیں، اور جب وہ بھی دین پر آ جائیں تو اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین کی طرف بلاؤ، اور جب وہ بھی دین پر آتے ہیں پھر اسی طرح انسان کے ماتحت ہیں، نوکر ہیں، غلام ہیں، خدام ہیں، ان کو بھی حکم ہے کہ ان کو بھی دین کی دعوت دو۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ شوہر ہے اس سے بیوی بچوں کے بارے میں پوچھ ہوگی، باپ ہے اس سے اولاد کے بارے میں باس پرس ہوگی، سردار ہے اس سے اپنے نوکروں خادموں کے بارے میں سوال ہوگا، آقا ہے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس لیے دین کا حکم یہ ہے کہ دین پر انسان نے خود بھی آنا ہے اور دین کی دعوت کو آگے بھی پہنچانا ہے۔ خدا نہ کرے اگر ایک آدمی یہ کام نہیں کرتا تو جب عذاب آتا ہے تو ایسا شخص بھی پھر عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا،
آپ نے فرمایا ایک کشتی میں لوگ سفر کر رہے ہیں، کشتی میں کچھ لوگ نیچے کی منزل میں ہیں، کچھ لوگ اوپر کی منزل میں ہیں۔ اب یہ اوپر والے بڑے عیش و عشرت میں سفر کر رہے ہیں، تو اب ان کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، یہ نیچے والے اوپر آتے ہیں، ان سے پانی لیتے ہیں، ضرورت کا سامان لیتے ہیں، تو اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے تم لوگ کیوں آ رہے ہو، تم اوپر نہ آؤ۔ اب آخر اگر یہ تنگ ہو کر کہیں گے کہ تم پانی نیچے سے لے لو، تو اب اگر یہ نیچے سے تختہ نکالیں گے پانی لینے کے لیے، تو یہ پانی جب کشتی کے اندر آئے گا تو یہ پانی صرف نیچے والوں کو نہیں ڈبوئے گا، یہ اوپر والوں کو بھی ڈبو دے گا۔ جب کشتی ڈوبے گی تو صرف نیچے والے غرق نہیں ہوں گے، اوپر والے بھی اس عذاب کے اندر تکلیف میں وہ بھی مبتلا ہو جائیں گے کہ یہ ان کو دیکھ رہے اور منع نہیں کر رہے۔ تو اگر یہ خاموش رہیں گے تو وہ عذاب اور وہ تکلیف صرف نیچے والوں کے لیے نہیں ہوگی، وہ پانی کا کشتی میں داخل ہو کر اسے ڈبو دینا اوپر والوں کے لیے بھی ذریعہ بن جائے گا۔ تو آپ نے حدیث کے ذریعے سمجھا دیا کہ دین پر انسان نے خود بھی آنا ہے اور لوگوں کو بھی دین کی طرف دعوت دینی ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی آئے سب کی ایک ہی دعوت تھی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تم لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، وعظ و نصیحت کے ذریعے سے، حکمت اور دانشمندی کے ذریعے سے، اور اگر بحث مباحثہ کرنا بھی پڑے کسی مخالف سے تو اچھے طریقے کے ساتھ دلائل کی روشنی میں خندہ پیشانی اور سنجیدگی کے ساتھ اس سے بات کرو۔ تو گویا دین ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ انسان دین پر خود بھی چلے اور جہاں تک اس کی پہنچ ہے وہاں تک وہ دین کے پیغام کو آگے بھی پہنچائے۔ جب انسان دین کی طرف لوگوں کو بلائے گا تو اس بلانے میں اس پر اذیتیں آئیں گی، اس پر تکلیفیں اور مشقتیں آئیں گی۔ سب سے زیادہ آزمائشیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں، اسی طرح آزمائشیں حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر آئیں۔ ہم پر کیا آزمائشیں ہیں؟ اصل آزمائشیں اور تکالیف تو دین کی خاطر حضرات انبیاء علیہ السلام پر آئیں۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر ہیں کہ انہیں آرا رکھ کر جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ تکلیفیں تو انبیاء علیہ السلام پر آئیں کہ ایک ایک دن میں سینکڑوں انبیاء علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لوگوں نے قتل کر دیا تھا۔ پھر ان میں سب سے بڑھ کر آزمائشیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں کہ آپ نے فرمایا دین کے لیے جتنا مجھے تکلیفیں دی گئی کسی کو نہیں دی گئی، جتنا مجھے ڈرایا دھمکایا گیا فرمایا کسی کو نہیں گیا۔ آپ پر آزمائشیں کتنی آئیں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، عقبہ بن ابی معیط بدبخت ایک چادر لے کر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال کر آپ کو پھندا دینا چاہتا ہے تاکہ معاذ اللہ آپ کا انتقال ہو جائے، اپنی طرف گھسیٹ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور اس سے چھڑوایا اور کہا بدبخت اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تو ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کر رہا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، کہ وہ اللہ کی ربوبیت کا پیغام دے رہا ہے، تم اس وجہ سے اسے قتل کر رہے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تکلیفیں آئیں۔ اسی دین کی دعوت میں آپ پر آزمائشیں اتنی آئی تھی ہیں کہ حضور سجدے میں جاتے ہیں اور بدبخت اونٹ کی گندی اوجڑی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پہ رکھ دیتے ہیں اور آپ کے لیے سجدے سے سر اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ دین ہی کی خاطر آپ پر یہ تکالیف بھی آئیں، یہاں تک کہ عتبہ بن ابی لہب اور عتیبہ بن ابی لہب یہ دونوں بدبخت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح ان کے ساتھ ہوا تھا، ام کلثوم اور حضرت رقیہ کا۔ اس وقت تک کفار کے ساتھ نکاح کرنا منع نہیں تھا، شریعت میں یہ حکم بعد میں آیا تھا۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب بدبخت نے بیٹوں سے کہا، اور ابو لہب کی بیوی نے کہا کہ تم جا کر محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تھے اور یہ عتیبہ بدبخت آیا اور آپ کو گریبان سے پکڑ کے جھنجھوڑنے لگا اور کہا میں نے تیری بیٹی کو طلاق دے دی اور میرے بھائی نے بھی تیری بیٹی کو طلاق دے دی، اور معاذ اللہ آپ کی طرف تھوکنے لگا۔ تو آپ نے اس موقع پر ایک بد دعا دے دی تھی، اللہ تیرے اوپر اپنے شیروں میں سے کسی ایک شیر کو مسلط کر دے۔ اور پھر اللہ نے ایسا مسلط کیا تھا، جہاں یہ سفر میں جاتا اپنے ساتھ نوکر رکھتا، غلام رکھتا، کوئی مجھے تکلیف نہ پہنچائے۔
ڈرتا تھا محمد کی بد دعا تو تیر بہدف ہے۔ شام کے سفر میں نکلا، ایک جگہ رات کو پڑاؤ ڈالا، درمیان میں سویا ہوا ہے، ارد گرد لوگ ہیں تاکہ کوئی چیز اس کے قریب نہ آئے۔ رات کا اندھیرا چھایا، شیر آیا، سب کو سونگتا سونگتا اس کے قریب آیا اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی آزمائشیں دین کی دعوت کے سلسلے میں آ رہی ہیں۔ آپ پر یہ آزمائش بھی آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں جا رہے ہیں، واقعہ صحیح بخاری میں ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا احد سے زیادہ کبھی تکلیفیں بھی آپ پر آئیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب میں طائف میں گیا اور میں نے پیغام دیا تو اس وقت میرے اوپر بڑی تکلیفیں آئیں، ان بدبختوں نے پتھر مارے اور میرا جسم لہو لوہان ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے، اس زخمی حالت میں آپ کے جانی دشمنوں کو ترس آ گیا۔ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ آپ کے جان کے دشمن ہیں، لیکن جب آپ کو اس وقت زخمی حالت میں دیکھا، خون بہتے دیکھا، تو انہوں نے اپنے غلام عداس سے کہا کہ تم انہیں لے کر باغ میں آؤ۔ حضور باغ میں آئے، اب یہ غلام ایک پلیٹ کے اندر انگور لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انگور کھانے لگے، آپ نے بسم اللہ پڑھا۔ غلام نے پہلی مرتبہ کسی سے بسم اللہ سنا تھا، پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس شخص نے کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں تو ہمارے بھائی یونس ابن متہ بھی آئے تھے۔ انہوں نے کہا آپ جانتے ہیں ان پیغمبر کو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر آپ نے حضرت یونس علیہ السلام کا مکمل انہیں تعارف کرایا۔ یونس علیہ السلام کے بارے میں جب ساری معلومات دیں تو وہی جو غلام تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو، پیشانی کو، پاؤں کو چومنے لگ گیا۔ تو عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کہنے لگے دیکھو محمد نے جادو کر دیا، کہ فوراً یہ اس پر ایمان لے آیا۔ بلایا اور کہا بھئی تو کیسے ان کے ہاتھ پاؤں چوم رہا تھا؟ کہا یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی کہ طائف میں چلو آزمائشیں آئیں، لیکن اس کو تو اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ دیکھیں جو پاؤں ابھی تھوڑی دیر پہلے دین کے لیے لہو لوہان ہوئے تھے، اللہ نے اسی پاؤں کو چومنے والے کو پیدا کر دیا تھا کہ وہ عداس آ کر حضور کے ہاتھ پاؤں کو ابھی بوسہ دے رہا تھا۔ تو دین کی دعوت کے سلسلے میں آپ پر اتنی آزمائشیں آئیں کہ شیب ابی طالب میں 3 سال آپ محصور رہے، وہاں سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، وہیں کھانا، وہیں پینا، وہیں قضائے حاجت۔ لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا، کوئی آپ کے ساتھ کاروبار نہ کرے، اور جو ایمان لے کر آئے کوئی کسی قسم کا تعلق ان کے ساتھ نہ رکھے۔ آپ کے یہ 3 سال بڑی آزمائش کے سال گزرے۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کے لیے بڑی تکلیفیں آئیں۔ 2 ماہ گزر جاتے تھے، آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی کے علاوہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ وہ موقع بھی آئے کہ آپ نے اپنے پیٹ پہ پتھر بھی باندھے۔ حضرات صحابہ پر بھی دین کی دعوت کے سلسلے میں بڑی آزمائشیں آئیں۔ صحابہ اکرام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا۔ جب یہ ایمان لے کر آ گئے صدیق اکبر، فرمایا یا رسول اللہ میں آج جا کر دعوت دیتا ہوں، اور یہ گئے بیت اللہ میں مشرکین کو دعوت دی۔ اس وقت تک چونکہ اسلام ابھی پھیلا نہیں تھا، وہ جتنے بدبخت تھے وہ اٹھے حضرت صدیق اکبر کو مارنے لگ گئے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں اتنا آپ کو مارا گیا کہ آپ کا چہرہ بھی زخمی ہو گیا، چہرے سے بھی خون بہ رہا تھا، ناک سے بھی خون بہ رہا تھا۔ ان میں ایک بدبخت ایسا بھی تھا عتبہ بن ربیعہ کہ اس نے ایسے جوتے پہنے ہوئے تھے جو نوکدار تھے، صدیق اکبر کے سینے پہ چڑھ کر، چہرے پہ چڑھ کے مسلنے لگا، خون بہنے لگ گیا تو بے ہوش ہو گئے۔ تو قبیلہ بنو تیم کے لوگ آ گئے اور کہا اگر ان کا انتقال ہو گیا تو ہم لوگ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ آخر مشرکین پھر پیچھے ہٹے۔ حضرت صدیق اکبر کو ایک چادر میں ڈال کے جب گھر لایا گیا، کافی دیر بعد ہوش آیا تو ان کی والدہ قریب تھیں۔ والدہ پانی لے کر آئیں، کھانا لے کر آئیں۔ فرمایا اللہ کی قسم نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں کہ حضور کس حال میں ہے۔ ماں نے کہا مجھے تو نہیں پتا۔ فرمایا ام جمیل بنت خطاب کو بلاؤ۔ انہیں بلایا، پوچھا حضور کس حال میں؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا مجھے وہاں لے کر چلو۔ زخمی حالت میں ایک طرف ماں کا سہارا لیا، ایک طرف ام جمیل بنت خطاب کا سہارا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زید ابن ارقم کے گھر میں تھے، اور دین کی دعوت ان دنوں میں خفیہ دی جا رہی تھی۔
جیسے وہاں پہنچے دستک دی، دروازہ کھلا، حضرت صدیق اکبر زخمی حالت میں، چہرہ بھی زخمی ہے، ناک سے خون بہہ رہے ہیں، کپڑوں پر خون ہی خون ہے، بعض جگہوں سے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، آپ بھی رونے لگ گئے۔ ابو بکر، دین کے لیے تمہیں بڑی تکلیفیں دی گئی، دین کے لیے بڑی تم پر آزمائشیں آئیں۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ، جب آپ صحیح سلامت اور زندہ موجود ہیں تو میری تکلیف کی کوئی وجہ نہیں، لیکن آپ دعا کرو اللہ میری اس والدہ کو ہدایت دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ نے وہیں صدیق اکبر کی والدہ کو ایمان کی توفیق دے دی۔ واقعہ سنانے کا مقصد، دین کی دعوت میں جہاں حضور پر آزمائشیں آئیں وہاں حضرات صحابہ اکرام پر بھی بڑی آزمائشیں آئیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ ہے کہ جب یہ ایمان لے کر آئے تو ان کے چچا تھے ابو العباس بن ربی، انہوں نے ان پر بڑا ظلم کیا، انہیں باندھ باندھ کر مارتے تھے۔ طبقات ابن سعد میں ہے، لیکن حضرت عثمان کبھی دین کی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ فرمایا چچا جان جو کرنا ہے تم کر لو، لیکن دین کا پیغام میں آگے پہنچاؤں گا۔ حضرات صحابہ میں ایک صحابی گزرے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ ایمان لے کر آئے ان پر اتنا ظلم ہوا کہ ایک چٹائیوں میں انہیں لپیٹ کر باندھ دیا جاتا اور ایک طرف سے آگ لگائی جاتی، دوسری طرف سے بند کی جاتی، تاکہ وہ دھواں اور وہ گرمائش ان کے چہرے میں اور ناک پر وہ لگے اور وہ دھواں ان کے جسم پہ جائے۔ کبھی ایک طرف سے جھلسا دیا جاتا، کبھی دوسری طرف سے، لیکن حضرت زبیر بن عوام دین سے پیچھے نہیں آئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ دعوت و تبلیغ، دین پہ چلنا، دین کی دعوت دوسروں کو پہنچانا، اس میں بڑی آزمائشیں آئی ہیں۔ حضرات صحابہ اور سلف نے ہر قسم کی آزمائشوں کو قبول کیا۔ صحابہ اکرام میں ایک صحابی حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر جب حضرت بلال حبشی کے ظلم و ستم جو ان پر ہوا تذکرہ کیا تو انہوں نے اپنی کمر سے قمیص ہٹائی اور فرمایا امیر المومنین میرے اوپر بھی بڑا ظلم ہوا ہے۔ حضرت عمر نے جب دیکھا تو خباب ابن ارت کے جسم پہ گوشت نہیں تھا، ہڈیاں موجود تھیں، سارا جسم جل گیا تھا، جسم سیاہ ہو گیا تھا۔ فرمایا خباب یہ کیا ہوا؟ فرمایا امیر المومنین گرم کوئلے ہوتے، انگارے ہوتے، مجھے لٹا دیا جاتا اور ایک وزنی آدمی میرے جسم پہ کھڑا ہو جاتا تاکہ میں حرکت نہ کروں، میرے جسم سے نکلنے والا خون اور میرے جسم کی جو گوشت ہوتی اس کے ذریعے سے انگارے بجھتے، تو اس دوران میرا یہ گوشت بھی جل گیا، کھال بھی جل گئی۔ تو دین کے لیے آزمائشیں، تو حضرات صحابہ اکرام نے دین کی دعوت میں بڑی آزمائشیں برداشت کی۔ مرد تو مرد ہیں، عورتوں پر کتنی آزمائشیں آئیں۔ السیرۃ الحلبیہ میں اور سبل الہدیٰ والرشاد میں واقعہ ہے، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کر آئیں، ابو جہل بدبخت نے زور سے ان کے سر کے اوپر اپنی ڈھال ماری، وہ اتنے زور سے ماری کہ تھوڑی دیر کے بعد ان کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ تو وہ کہنے لگا دیکھ تو نے لات اور منات کو، ہمارے بتوں کو برا بلا کہا تھا، اس لیے ہمارے معبودان نے تیری بینائی کو چھین لیا۔ یہ صحابیہ بڑی غریب تنگ دست صحابیہ تھی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اس وقت اٹھی، 2 رکعت نماز پڑھی، سجدے میں گئی، اللہ کے سامنے رونے لگ گئی کہ یا اللہ تیرا جو فیصلہ ہے میں راضی ہوں، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ لات اور منات نے تیری بینائی چھین لی، اے اللہ تو میری بینائی لوٹا دے، پتہ چل جائے کہ بینائی کا لینا اور دینا میرے رب کا امر ہے، یہ لات اور منات کے بس میں نہیں ہے۔ حضرت زنیرہ نے ابھی سر اٹھایا سجدے سے، اللہ نے حضرت زنیرہ کی بینائی کو لوٹا دیا۔ تو دین کے لیے آزمائشیں حضرات صحابہ اور سلف پر آئیں۔ انہی صحابیات میں ایک صحابیہ ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ علامہ ابن جوزی نے صفۃ الصفوہ میں لکھا۔ ان کو مشرکین باندھ دیتے تھے، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہوتے لے کر جاتے، تو کہا جس جگہ وہ رک جاتے اپنی سواریوں کو باندھتے، حضرت ام شریک کہتی ہیں مجھے گرمی میں ڈال دیتے، ہاتھ بھی بندھے ہیں، پاؤں بھی بندھے ہیں، عرب کی تپتی ہوئی گرمی ہے، مجھے لٹا دیتے، پانی پینے تک کے لیے مجھے نہیں دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا پیاس کی شدت بہت زیادہ تھی، میں نے اللہ سے دعا کر دی کہ یا اللہ مجھے پانی کی طلب ہے۔ کہا تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا غیبی طور پر کوئی شخص پانی لے کر آیا، پانی کا بھرا ہوا ڈھول تھا، اور مجھے بٹھایا، میرے منہ کے قریب کیا، ہاتھ پاؤں تو بندھے ہیں، ام شریک نے خوب پانی سیر ہو کر پی لیا، اب وہ پانی بچا ہوا کچھ کپڑوں پر بھی گر گیا، پھر ام شریک کہتے ہیں مجھے لٹا دیا گیا۔ اتنے میں مشرکین آئے،
آ کر دیکھا ان کے کپڑوں پر پانی ہے. کہا لگتا ہے تو نے اپنے ہاتھ پاؤں کھول دیے تھے یا تجھے کسی نے کھول دیا تھا, تو نے ہمارے مشکیزوں سے پانی پی لیا. اس نے کہا نہ مجھے کسی نے کھولا, نہ میں نے اپنے آپ کو کھولا, اللہ کی طرف سے میرے لیے غیبی مدد تھی. تم اپنے مشکیزوں کو دیکھ لو, اسی طرح بھرے ہوئے ہیں. اب وہ کافر جب گئے سب نے اپنے مشکیزے کھولے, سب کے مشکیزے پانی کے ساتھ بھرے ہوئے تھے. وہ سمجھ گئے واقعی یہ دین برحق ہے کہ اللہ نے اس خاتون کی مدد کی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایمان کی توفیق دے دی. واقعہ سنانے کا مقصد دین کی دعوت کے سلسلے میں حضرات صحابہ ہوں یا صحابیات ہوں, ان پر بڑی آزمائشیں آئیں. غزوہ احد کا معرکہ ہے. ایک صحابیہ ہیں حضرت حمنہ بنت جہش, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ زینب بنت جہش کی ہمشیرہ ہیں. ان کا واقعہ السیرۃ النبویہ میں حافظ ابن کثیر نے اور علامہ محمد بن یوسف صالحی نے سبل الہدیٰ میں لکھا. غزوہ احد کے معرکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بے دردی سے شہید ہوئے تو وہ ان کے خالو تھے. اس خاتون کو خبر پہنچی حمنہ بنت جہش کو کہ تمہارے خالو شہید کر دیے گئے. اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تھوڑی دیر کے بعد خبر پہنچی تمہارے بھائی عبداللہ بن جہش بھی شہید کر دیے گئے. خاتون نے پھر پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. کچھ دیر کے بعد خبر پہنچی تمہارے شوہر مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کر دیے گئے. اب برداشت نہ ہوا, ایک غیر اختیاری طور پہ ایک چیخ نکل گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا. آپ نے فرمایا اس خاتون نے ہر بات کو برداشت کیا, لیکن شوہر کا صدمہ تو بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے, شوہر کا غم تو بہت بڑا غم ہوتا ہے کہ کتنی تکلیفیں ہیں. ایک دن میں 3 جنازے اٹھ گئے, یہاں خالو کا جنازہ, وہاں بھائی کا جنازہ, اور ادھر خامن مصعب ابن عمیر کا جنازہ. یہ مصعب ابن عمیر وہ صحابی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تذکرہ کرتے تھے. جب تک یہ ایمان نہیں لائے تھے ان کے بال بڑے بڑے خوبصورت بال تھے, سب سے مہنگا لباس پہنتے تھے, سب سے بہترین خوشبو لگاتے تھے. دور تک محسوس ہوتا تھا مصعب ابن عمیر نے خوشبو لگائی ہے. جب یہ ایمان لے کر آئے, طبقات ابن سعد میں واقعہ ہے, ان کی والدہ کو قبیلے والوں کو پتہ چلا, انہوں نے اس کو قید کر دیا, بڑی تکلیفیں دی, آزمائشیں دی. مصعب ابن عمیر نے ایمان نہیں چھوڑا, اور جب ان لوگوں نے چھوڑ دیا تو پہلی دفعہ جب ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف, مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی طرف چلے گئے, اور وہاں بھی بڑی تنگدستی کے حالات تھے. جب واپس آئے بہت کمزور ہو گئے تھے, تو اس وقت والدہ نے دیکھا تو پھر والدہ نے ان کو چھوڑ دیا. یہی مصعب ابن عمیر جب احد کے اندر شہید ہو گئے اور انہیں جب قبر میں دفنانے لگے ہیں, اور جب صحابہ اکرام کی لاشیں جمع کی گئی ہیں تو صحابہ اکرام کو کفن دیا جا رہا تھا. اتنا کپڑا نہیں ہوتا تھا کہ انہیں کفن دیا جا سکے. یہ مصعب ابن عمیر تھے, ایک کپڑا تھا, سر کی جانب کفن ڈالتے پاؤں کھل جاتے, پاؤں کی جانب کفن ڈالتے سر کھل جاتا. اس موقع پر حضور نے بھی دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے کہ یہ وہ مصعب ابن عمیر تھا. جب خوشبو لگاتا تھا میلوں دور پتہ چلتی تھی, لباس پہنتا تھا سب سے اعلیٰ, لیکن آج دن ایسا آیا کہ اس کے لیے کفن کی چادر کوئی نہیں. آپ نے فرمایا یہ کپڑا اس کے چہرے پر اور سر پہ ڈال دو, اور اس کے پاؤں پر ازخر گھاس ڈال دو. چنانچہ وہ گھاس ڈال دی گئی, اور اس طرح حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی. قربانیاں تو صحابہ نے دی, مجھے اور آپ کو دین تو ماں کی گود میں ملا. ہم نے دین کے لیے تو وقت دینے کے لیے تیار نہیں. کوئی کہہ دے 3 دن کے لیے نکلو, 40 دن نکلو, دین پر آؤ, اولاد کو دین سکھاؤ. آج کا مسلمان کہتا ہے بیٹا حافظ بنا, کھائے گا کہاں سے؟ یہ بیٹا دیندار بنا, یہ کھائے گا کہاں سے؟ یہ مولوی بنا, اس کا رزق کہاں سے ہوگا؟ تو ہم اولاد کو دین سکھانے کے لیے تیار نہیں. چاہے کہ ہم خود دین پر آئیں, اولاد کو دین کی دعوت دیں. آج بچہ اسکول, کالج یا نوکری پر نہ جائے, سب پوچھتے ہیں. اگر بیٹا نماز نہ پڑھے کوئی نہیں پوچھتا بیٹا تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی. بیٹے سے 20 روپے کا کپ ٹوٹ جائے ماں باپ غصہ کریں گے, اللہ کا حکم نماز چھوڑ دے کبھی غصہ نہیں کریں گے. ہماری نظر میں دنیا کا نقصان نقصان ہے, دین کا نقصان نقصان نہیں, کیونکہ ہمارا ایمان مادیت پر ہے, اسباب پر ہے. خالق کائنات سے تو تعلق ٹوٹ گیا. آزمائشیں میں بتا رہا تھا صحابہ پر کتنی آئیں, یہی غزوہ احد کا معرکہ ہے. حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں,
ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں احد کے اگلے دن جب میں نکلی تو میں نے دیکھا عامر بن جموح کی گھر والی اونٹنی پر بیٹھی ہے، دائیں طرف بھی کوئی بوجھ لٹک رہا ہے، بائیں طرف بھی کوئی بوجھ لٹک رہا ہے۔ میں ان کے قریب گئی اور میں نے پوچھا کہ یہ دائیں اور بائیں کیا ہے؟ انہوں نے سواری کو بٹھایا اور فرمانے لگی ام المومنین حضرت عائشہ سے، کہا کل میرا خاوند بھی شہید ہو گیا عامر بن جموح، میرا بیٹا بھی شہید ہو گیا عبداللہ، میرا بھائی عبداللہ بھی شہید ہو گیا اور میرا بیٹا خلاد بھی شہید ہو گیا۔ یہ جو دائیں بائیں ہیں یہ 3 لاشیں ہیں، ایک میرے شوہر کی لاش ہے، ایک میرے بھائی کی لاش ہے، ایک میرے بیٹے کی لاش ہے۔ 3 جنازے ایک دن میں گھر سے اٹھ جانا آسان کام نہیں ہے۔ آج دودھ پیتا بچہ انتقال کر جائے، ضبط کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، اور جہاں ایک ایک دن میں 3 جنازے اٹھ جائیں، شوہر کا جنازہ، بیٹے کا جنازہ، بھائی کا جنازہ، لیکن زبان پہ اف نہیں، زبان پہ کوئی ناشکری کا، شکوے کا کوئی جملہ نہیں۔ کیا ایمان تھا ان صحابیات کا! جب اپنے شوہر کو آگے لے جانے لگی تو سواری آگے نہیں جا رہی تھی، کوشش کی، ان کا یہ چاہتی یہ تھی کہ میں اپنے شوہر کو اپنے گھر کے قریب جو جگہ ہے وہاں دفنا دوں۔ سواری آگے نہ جانے لگی، سواری پیچھے کی طرف مڑ رہی تھی، حضور کے پاس آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے شوہر جب گھر سے نکلا تھا کیا دعا کی تھی؟ کہا انہوں نے دعا کی تھی یا اللہ مجھے گھر دوبارہ نہیں لوٹانا۔ فرمایا اب یہ سواری اسی لیے گھر نہیں جا رہی، اب اسے لوٹاؤ، اسے احد کے دامن میں ہی دفنائیں گے۔ چنانچہ احد کے دامن میں جہاں 70 صحابہ کی قبریں بنی وہیں حضرت عامر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنی۔ یہ وہی صحابی ہیں جو پاؤں سے لنگڑے تھے۔ بدر کے معرکے میں بیٹوں نے کہا کہ آپ شریک نہ ہو، آپ تو معذور ہیں، آپ شریک نہ ہو، یہ رہ گئے۔ احد کا معرکہ یا پھر جانے لگے، بیٹوں نے پھر کہا آپ نہ جاؤ، حضور کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم معذور ہو، تمہارے لیے حکم نہیں ہے اگر نہ جاؤ۔ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، میں احد کے دامن میں جنت کی خوشبو پاتا ہوں، میں احد کے دامن میں جنت کی خوشبو پاتا ہوں، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ پھر جب یہ شہید ہو گئے آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ہے اب اسے کہ یہ جنت میں اپنے اسی لنگڑے پاؤں کے ساتھ چل رہا ہے اور اللہ نے اس کے پاؤں کو ٹھیک کر دیا۔ 40 سال کے بعد حضرت امیر معاویہ کا دور خلافت آیا، سبل الہدی والرشاد میں اور السیرۃ الحلبیہ میں واقع۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جہاں ان کی قبریں تھیں وہیں سے ایک نہر کھدوانا تھی، تو حضرت امیر معاویہ نے کہا جس کی قبریں ہیں جو رشتہ دار ہیں وہ آ جائیں تاکہ ان کی لاشوں کو ایک طرف منتقل کیا جائے۔ نہر کو کھدوایا جا رہا تھا حجاج کرام کے لیے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ایک ہی قبر میں میرے والد کو بھی دفنایا تھا، اسی قبر میں عامر بن جموح کو بھی دفنایا تھا۔ جب ہم نے قبر کھولی تو میرے والد کا چہرہ بھی صحیح سلامت تر و تازہ تھا، اور جب عامر بن جموح کو ہم نے دیکھا زخمی تھے اور ان کا ہاتھ ان کے زخموں پہ تھا، کہا جیسے ہم نے ہاتھ تھوڑا سا ہٹایا تو تازہ خون نکلنا شروع ہو گیا۔ 40 سال کا عرصہ گزر گیا ہے لیکن جسم میں ذرا برابر تغیر نہیں آیا۔ تو جو دین کے لیے قربانیاں دیتے ہیں مٹی کی کیا مجال پھر ان کے جسم کو کھا جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا دین کی دعوت میں قربانیاں صحابہ نے دی، دین کے سلسلے میں قربانیاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ہر قسم کی آزمائشیں تکلیفیں آئی ہیں، چاہے وہ تکلیفیں آپ کی ذات تک تھیں چاہے وہ صحابہ اکرام تک تھیں۔ دین کے سلسلے میں تکلیفوں کا اندازہ اس سے کرو، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، سب سے پہلی خاتون اسلام کے لیے شہید ہوئی۔ ابو جہل بدبخت نے ایک نیزہ لیا اور ان کی شرمگاہ میں مارا، اسی سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ ان کے شوہر تھے یاسر، بہت آزمائشیں آئیں، اور ان کے بیٹے عمار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرتے تھے آپ فرماتے تھے آل یاسر صبر کرو تمہارا ٹھکانہ جنت ہوگا، آل یاسر صبر کرو تمہارا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرات صحابہ اکرام کی دین کے سلسلے میں بڑی آزمائشیں اور قربانی ہیں۔ انہوں نے جب ایمان لایا چاہے انہیں مال قربان کرنا پڑتا ہو، جان کی قربانی دینی ہوتی ہو، وہ ہر قسم کی قربانیوں کے لیے تیار رہے۔ ان کی زندگیوں میں وہ وقت بھی آیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے دن آئے جب ہم شیب ابی طالب میں تھے، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، کئی دن گزرے کچھ نہ ملا۔ میں پیشاب کرنے لگا تو پیشاب سے مٹی ہٹی، نیچے سے ایک چمڑا نظر آیا، میں نے اس چمڑے کو لیا، میں نے اس کو پانی میں دھو لیا، خشک کر دیا، پتھر پہ رکھ کر اس کو میں نے پیسا،
جب وہ بالکل پس گیا پھر میں نے اس کو لے کر پھانکا اور اوپر سے پانی کا ایک گھونٹ پی لیا تاکہ تھوڑی سی بھوک دور ہو جائے۔ ہماری زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں کہ ہمیں خشک چمڑے کھانے کی نوبت آئی ہو۔ ہماری زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں کہ ہمارے جسم پر دین کی خاطر کسی نے پتھر مارے ہوں۔ ہم تو جہاں جاتے ہیں اکرام ہوتا ہے، بستر کھلتا نہیں ہے، دسترخوان بچ جاتا ہے۔ ہم تو جہاں جاتے ہیں ہمارا اکرام ہے۔ دعوتیں دین کے لیے پیغام، وہ تو قربانیاں تو صحابہ کی تھی۔ ایک دعوت ہوتی تھی اللہ کے راستے میں دے دو، قرآن کی آیت اتری، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا؟ صحابی حضرت ابو الدہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 600 درختوں پر مشتمل مدینہ میں باغ ہے۔ اس وقت کی سب سے بڑی معیشت باغ ہوتا تھا، اور باغوں میں کھجور کا باغ سب سے بڑی معیشت کا ذریعہ تھا۔ گئے ہیں، باغ کے اندر بھی نہیں گئے، اور کہا یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا کون قرض دیتا ہے؟ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، میں نے باغ اللہ کے نام پہ قرض دے دیا۔ گھر والی بچوں کے ساتھ اسی باغ میں، اب سر چھپانے کے لیے جگہ کوئی اور نہیں، آواز دی اور کہا ام دہدہ باہر آؤ، میں نے اللہ کو یہ باغ قرض دے دیا۔ حضرت ام دہدہ نے سامان اٹھایا، بچوں کو لیا، باہر آئی، خوش ہو گئی، واہ واہ ابو الدہدہ کیا کہنا، ابو الدہدہ کیا کہنا، تم نے جو سودا کیا وہ تو بڑے نفع والا سودا ہے، بڑے نفع والا سودا ہے۔ قرآن کی ایک آیت سن کر 600 درختوں پر مشتمل باغ دے دیا۔ آج تو ہم 100 روپے خدا کے نام پر دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ رب کے نام پر دینے کی باری آتی ہے، جیب میں سکے تلاش کرتے ہیں، 2 روپے 5 روپے کا سکہ ہو تو دے دیں، خدا سے لاکھوں مانگتے ہو۔ اس رب نے بغیر صلاحیتوں کے اتنا دے دیا، اس کے نام پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کبھی انسان تھوڑی دیر سوچے تو صحیح، میرے اندر صلاحیتیں کون سی تھیں، میری استعدادیں کون سی تھیں جو رب نے مجھے اتنا نوازا۔ اگر رب العالمین ہمیں پرکھ پرکھ کر دیتا تو ہمارے لیے تو کھانا بھی مشکل ہو جاتا۔ جب رب نے دیا خوب ہے تو رب کے نام پر دینا بھی خوب ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرات صحابہ اکرام کا تذکرہ کہ دین کی دعوت کے سلسلے میں انہوں نے بڑی قربانیاں دی۔ کہاں کہاں تک وہ لوگ پہنچے، سکھر تک صحابہ کی قبریں بنی۔ سکھر کا سفر ہوا، عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر سکھر میں موجود ہے۔ کہاں سعودیہ، کہاں سکھر۔ نہ اس دور میں جہاز، نہ آرام دہ گاڑیاں، نہ ریل گاڑی کا سفر، نہ سواریاں، نہ سڑکیں، اونٹنی جیسی بے قرار سواری، عرب کی تپتی ہوئی گرمی، سنگلاخ وادیوں کا سفر، کبھی کھانے کو ملا کبھی نہ ملا، لیکن وہ لوگ پشاور تک، سکھر تک دین پہنچانے پہنچ گئے۔ ہم نے تو اپنے گھر کے ساتھ والے کو دین کی دعوت نہیں دیتے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، زندگی کے 50 سال گزر گئے، کسی کو مسجد کا رخ کروایا، داڑھی میں سفید بال آ گئے، کیا ہماری دعوت پر کوئی ایمان لے کر آیا؟ کیا کسی بے نمازی کو نمازی بنایا؟ ہم تو اپنے بچوں کو بھی نماز کا نہیں کہتے۔ قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، نماز پہ جمے رہو، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، تمہیں ہم رزق دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں رزق دوں گا۔ اس لیے جو نمازی ہوتا ہے رب العالمین اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ بے نمازی کے رزق میں برکت نہیں ہوتی، کثرت ہوتی ہے، زیادہ ہوتا ہے، برکت نہیں ہوتی، سکون اور اطمینان نہیں ہوتا، اولاد فرما بردار نہیں ہوتی، لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، مال اب خدا اپنے راستے میں قبول نہیں کرتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا صحابہ کی جس عنوان سے آپ قربانیاں دیکھو، جانی دیکھو، مالی دیکھو، ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف اعلان ہوتا تھا، وہ ہر چیز کے لیے تیار ہوتے تھے۔ جس وقت خندق کا معرکہ تھا، غزوہ احزاب، تمام دشمنوں نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا۔ 5-5, 6-6 فٹ گہری خندق کھودی جا رہی ہے، ہتھیار بھی نہیں ہے، اسباب کھودنے کے لیے موجود نہیں ہے۔ ایسے حالات آ گئے کہ کھانے کو کچھ نہ ملا تو پیٹ پہ پتھر باندھ دیے گئے۔ ہماری زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں کہ ہم بھوکے رہے ہوں، پتھر باندھنا تو دور کی بات۔ آپ کی زندگی کے ایسے ایام بھی آئے پیٹ پہ پتھر باندھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، دشمن نے حملہ کر دیا، کیا کریں گے؟ ایک انصاری صحابی اٹھتے ہیں، یا رسول اللہ آپ جو حکم دو گے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ آپ فرماؤ گے سمندروں میں چھلانگ لگا دو، ہم چھلانگ لگا دیں۔ آپ فرماؤ گے آگ میں چھلانگ لگا دو، ہم چھلانگ لگا دیں گے۔ ہم اپنے بچوں کو یتیم کر دیں گے، اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیں گے۔ یا رسول اللہ آپ کا حکم ہوگا ہم سمندر میں گھوڑے ڈال دیں گے۔ کیا ایمان ہے صحابہ کا!
صرف لسان نبوت سے جملہ نکلنے کی دیر ہے. یا رسول اللہ آپ حکم دو, سمندر میں گھوڑے ڈال دیں گے, آگ میں چھلانگ لگا دیں گے اگر آپ کا حکم ہوگا, بیویوں کو بیوہ کر دیں گے, بچوں کو یتیم کر دیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا دین کے دعوت کے سلسلے میں قربانیاں صحابہ نے دی. یہ دین ہم تک پہنچا بڑی مشقت سے پہنچا. 1,44,000 صحابہ, 10,000 کی قبریں مدینہ میں, صرف 10,000 کی قبریں. یہ 1,34,000 کہاں چلے گئے؟ ابو ایوب انصاری قسطنطنیہ میں قبر بنی. قسطنطنیہ کہاں, عرب کہاں؟ دین کے لیے جب یہ لوگ نکلے ہیں پھر لوٹ کر نہیں آئے. کسی کے 10 سال گزر گئے, کسی کے 15 سال گزر گئے, بیابانوں میں گئے, جنگلات میں گئے, اللہ کے دین کو پہنچائے. اب یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے, اس دین پر خود بھی آنا ہے, اپنی اولاد کو بھی دین پر لانا ہے. اسباب کی وجہ سے اولاد کو محروم نہ کرو. بعض ایسے نادان ہیں, اسی علاقے کا ایک بچہ حفظ کر رہا تھا, 9 سے 12 اس نے حفظ کر دیا, ابھی وہ کام پہ ہے. میں نے پوچھا بیٹا کیوں چھوڑ دیا؟ کہا میرے والد نے کہا تھا حافظ بنے گا, کہاں سے کھائے گا؟ مولویوں کی تنخواہ تو 8 سے 10 ہزار ہوتی ہے, نوکری کر, کام سیکھ جا, ہنر سیکھ جائے, بڑی پیسہ بہت دولت آ جائے گی. حفظ کرنے والے بچے کو اس نے قرآن سے نکال دیا, صرف اس لیے یہ کہاں سے کھائے گا؟ تھوڑی دیر کے لیے تو سوچ, تجھے جو رزق خدا دے رہے ہیں, ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں اللہ نے مجھے اور آپ کو بنایا. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3 اندھیروں میں اللہ نے پیدا کیا. یہ سب میرے رب کی عطا ہے. آج اللہ دماغ کی نعمت لے لے, پاگل کر دے, کیا کر سکتے ہیں؟ آج خدا فالج کا اٹیک کر دے, حرکت کر کے تو دکھائیں. آج ایکسیڈنٹ ہو جائے, معذور ہو جائیں, پھر اپنے سہارے کھڑے ہو کر تو دکھائے. آج سیلاب آ جائے, آج آگ لگ جائے, آج زلزلہ آ جائے. کل تک وہی تھے جو تقسیم کرتے تھے, آج وہ کشکول لے کر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ سب میرے رب کی عطا ہے, اللہ کا شکر کرنا چاہیے. اولاد کو کبھی دین سے محروم نہ رکھیں. کوئی بچہ دین پڑھنا چاہے, اللہ کے راستے میں وقت لگانا چاہے, اسے اجازت دے. وہ دین پر آئے گا, آپ کا فرما بردار ہوگا. وہ دین سیکھے گا, آپ کا صدقہ جاریہ ہوگا. آپ دنیا میں نہیں ہوں گے, وہ نماز پڑھے گا, آپ کے لیے دعا کرے گا. وہ قرآن اٹھائے گا, دعا کرے گا. دین پہ نہیں لگایا, وہ صبح و شام موبائل دیکھے گا, اس کی راتیں انٹرنیٹ اور کیبل میں گزریں گی. وہ فحاشی اور یعنی کا دل دادا ہوگا. وہ لٹیرا, ڈکیت, قاتل اور فسادی بنے گا. پھر کسی مجلس میں جانے کے قابل نہیں ہوں گے. کوئی کہے گا فلاں کا بیٹا ہے جو فلاں ڈکیتی میں مصروف تھا. اس لیے بچہ نیک ہوگا, آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی, ملک اور ملت کا پاسبان ہے. بیٹا 2 لاکھ روپے تنخواہ لائے, لیکن آپ کو جواب دے, آپ کے گریبان میں ہاتھ ڈالے, آپ سے بدتمیزی کرے, اس 2 لاکھ کی کیا حیثیت؟ وہ 10,000 لائے لیکن اس کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں, آپ کے سامنے اف نہ کرے, آپ کے اشارے پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو. یہ 10,000 اس 2 لاکھ پر بھاری ہیں. تو پیسے کی مشین نہ بنائے, اعمال کی مشین بنائے.